أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو أرحم الراحمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين محمد المصطفى، ثم الصلاة والسلام على خاتم الأولياء الكاملين وسيد المهتدين محمد المهدي المجتبى، ثم الصلاة والرضوان على آلهم الطاهرين وأصحابهم الراشدين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 195. عزیزان محترم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر الانبیاء من العبادہ وعند تذکرۃ الصالحین تنزل الرحمہ وکفارۃ الذنوب. یعنی اس حدیث شریف کے معنی یہ ہے کہ انبیاء کرام کا تذکرہ عبادت ہے اور صالحین کے تذکرے کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور یہ گناہوں کا کفارہ بھی بنتی ہے. آج ہم جس سید الشہداء کی سیرت پاک سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس پر یقیناً اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی، اور ہم اپنی زندگیوں کے کفارے کی سعادت حاصل کرنے کی جستجو کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں ادباً آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ ایک سید الشہداء اس ہستی کی سیرت پاک کو ایک مختصر سی مجلس میں پیش کرنا
وہ بھی ایک بے علم، ناانجاب، بے عمل اور کمزور ترین انسان کے لیے قطعی ناممکن ہے اس خبیر، طاقتور ترین اور اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر جس ہستی کا لقب ہے، اس کی سیرت پاک کو مختصر وقت میں پیش کرنا یقیناً سیرت نگاری کا حق ادا نہ ہوگا، لیکن تبرکاً اور تقدیساً پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی، صبر و تحمل کے ساتھ، پوری عقیدت اور محبت کے ساتھ سیرت پاک کے ہر گوشے کو بطور خاص توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ جس ہستی نے اپنے تن کو، اپنے بدن کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے فرزندوں کو، اپنے دامادوں کو سب کچھ جو نام مہدی پر قربان کیا ہے، ان کی محبت اور عشق کا پیمانہ اور مرکز کیا تھا۔ حاضرین محترم، اس موقع پر میں حضرت علامہ افضل العلماء میاں سید نجم الدین صاحب علیہ الرحمہ کے سیرت صدیق ولایت میں استعمال کردہ الفاظ مبارک کو، الخاب مبارک کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، جو پوری عشق اور محبت کے ساتھ حضرت افضل العلماء رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیا ہے، بندگی میں شاہد امیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، جس ہستی کی آج بہریان مبارک ہے، 502 سال کا طویل ترین عرصہ شہادت مخصوصہ کی تکمیل کو ہوا ہے، اس کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ خطبہ ارباب تمکین، قبلہ اصحاب یقین، شمع شبستان ہدایت، سراج منیر ایوان ولایت، فخر الاولیاء، صدر الاتقیاء، شاہد شہود ذاتی، اعظم خلفائے مہدی، بدل ذات مہدی، مقرب بارگاہ رب قدیر، سلطان نصیر، حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ امیر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک یقیناً سننا اور سنانا ہمارے ایمان کو بڑھاوا دے گا، ہمیں اپنے اندر ایک فخر محسوس ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر بجا لانے کی سعادت حاصل کریں گے کہ اللہ رب قدیر و قادر نے ہمیں اس مبارک و مسعود قوم میں پیدا کیا ہے، جس قوم کے بانی کی صداقت اور حقانیت کو اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں ہزار موقعوں پر ثابت کیا ہے، اور بندگی میاں سیدنا شاہ امیر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مخصوصہ کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام والتسلیم کی مہدیت حقانیہ کی آخری دلیل اور حجت تھی، جو مہدی علیہ السلام کے رسالے مبارک کے ٹھیک 20 سال کے بعد پیش ہوتی ہے۔ تو یہ بندگی میاں شاہ امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک یقیناً ہمارے ایمان کو مضبوط کرے گی اور محبت الہی کا یہ پیکر اور عشق خداوندی کا یہ سمندر بندگی میاں شاہ امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک ہمیں بتاتی ہے کہ یہ شہادت تاریخ انسانیت کی بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ ایک خلیفۃ اللہ کی خلافت کی حقانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندگی میاں شاہ امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدن خراب دیا، اور آپ پورے شوق کے ساتھ، جوش
شہادت کے دن کا انتظار لمحوں کو گن کر گزارتے رہے ہیں۔ حاضرین محترم، حضرت بندگی میاں شاہ فرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین ہے، دو پٹ سلطان حضرت شاہ فرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننیال اور بدیان کے اعتبار سے سادات بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے امیر ابن امیر ہیں، اور علم کے اعتبار سے ان کا سمندر ہے جو آپ کی کتابوں سے بھی ظاہر ہے۔ عربی اور فارسی کے وہ شاہکار ہمارے درمیان آج بھی ہیں، باب الآیات والی اور دیگر کتابیں جو حضرت بندگی میاں شاہ فرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیف فرمائی ہے۔ ننیال اور بدیان کے اعتبار سے آپ مالدار ترین ہیں، منصبدار رکھتے ہیں، اور ظاہراً آپ کو سب کچھ حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود آپ لڑکپن سے لے کر شہادت تک ہمیشہ ایک ہی چیز کو پیش نظر رکھتے ہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ بندگی میاں شاہ فرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے قبل جب آپ کے والد محترمہ بی بی بوا تاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولاد ہوتی ہے تو پہلی مرتبہ لڑکی تولد ہوتی ہے، اس کے بعد دوسری مرتبہ جب آپ کو اولاد کے آثار ہوتے ہیں تو توقع یہ کی جاتی ہے کہ اس مرتبہ لڑکا تولد ہوگا، لیکن دوسری مرتبہ بھی لڑکی تولد ہوتی ہے، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد تیسری مرتبہ جب آپ حمل سے ہوتی ہیں، 3 مہینے کا حمل ہوتا ہے، اور اس وقت حمل سے کے دوران آپ ایک مرتبہ اپنی والدہ محترمہ سے یعنی بندگی میاں شاہ فرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی محترمہ سے بیٹی عرض کرتی ہے کہ اللہ نے مجھے اب تک بیٹا عطا نہیں کیا ہے، اس مرتبہ اگر اللہ بیٹا دے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤں گی، اس کے بعد پھر اللہ کی مرضی۔ چونکہ مجھ سے قبیلے کے تمام عورتیں سوال کرتے ہیں لڑکے کے تعلق سے، تو بی بی اپنی والدہ سے یہ تبادلہ خیال کرنے کے بعد سو جاتی ہیں، خواب میں دیکھتی ہیں کہ آسمان سے آفتاب سورج پوری چمک دمک کے ساتھ زمین کی طرف آتا ہے، اور بی بی بوا تاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آ کر داخل ہو جاتا ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے۔ تو آپ جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو پہلی مرتبہ پیٹ میں جنین کی حرکت محسوس کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے بھائی ملک خدا بخش کو جو اہل دل بھی تھے خواب بیان کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے پیٹ سے ایک بہت بڑے ولی کو پیدا کرنے والا ہے، شاید یہ اس بات کی خوشخبری ہو۔ البرس اس کے بعد جب 7 مہینے کا عرصہ ہوتا ہے، 7 مہینے کا عمل ہوتا ہے، تو بی بی بوا تاج ایک خواب دیکھتی ہیں کہ سارے آبادی میں دھوم ہے کہ شہنشاہ جہاں بنا تشریف لانے والے ہیں، اور ہر شخص اس بات کا خواہشمند اور آرزومند ہے کہ شہنشاہ اس کے گھر میں آئے، اور ہر شخص اپنے گھر کو خوب سجا رہا ہے، آراستہ کر رہا ہے۔ تو بی بی بوا تاج بھی اپنے گھر کو خوب سجا رہے ہیں، اسی دوران کیا دیکھتے ہیں کہ شہنشاہ کے فوجی کارندے آتے ہیں، آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور گھر میں تخت بچھایا جاتا ہے، شایان شان آراستگی کی جاتی ہے، سجایا جاتا ہے، اور اس کے بعد تخت پر شہنشاہ عالم آ جاتے ہیں۔ تو چونکہ بی بی بوا تاج بھی بہت بڑی ولیہ اور منتخیہ تھے، آپ خواب ہی کی حالت میں جان لیتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی تشریف آ رہی ہے۔ اس کے بعد شہنشاہ جہاں پناہ بی بی بوا تاج سے سوال کرتے ہوئے حکم دیتے ہیں کہ اے بندی، ہم تجھ پر مہربان ہوئے ہیں،
تمہارے گھر میں ہماری تشریف آوری ہوئی ہے، یہ ہماری عنایت ہے، بتاؤ تم ہم سے کیا چاہتے ہو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ 3 مرتبہ یہی سوال ہوا اور بی بی بوا تاج 3 مرتبہ بھی یہی عرض کی کہ شہنشاہ سے شہنشاہ کی ذات کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ البرس اس کے بعد خواب کو اختتام ہوتا ہے اور جب آپ بیدار ہوتی ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد صبح ہونے پر آپ کے بھائی ملک خدا بخش جب آتے ہیں تو یہ خواب بیان کیا جاتا ہے اور آپ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں کہ آپ کے پیٹ میں جو بچہ جنم لے رہا ہے وہ اپنے وقت کا خطب ہوگا، بہت بڑا ولی ہوگا۔ البرس اس کے بعد جب وقت مقررہ ہوتا ہے اور ولادت باسعادت سن 886 ہجری کا ہوتا ہے، اس وقت بندگی میاں سیدنا شاہ خرمی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور اس وقت دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ ولادت کے وقت آپ کا گھر بہت ہی منور ترین ہو جاتا ہے۔ آپ کے والد بزرگوار میاں سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فرزند کی تولد پر بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے فرزند کا نام اپنے دادا کے نام پر خوندمیر رکھتے ہیں۔ خوندمیر ایک فارسی ترکیب ہے، اصل میں خداوند امیر ہے، یعنی اس کا عربی میں الامیر ہوتا ہے یا الامر، مطلب حاکم، حکم دینے والا، صاحب مرتبہ، صاحب رتبہ۔ بندگیاں شاہ خرمی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امامہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم 10 پیڑھیوں کے بعد ایک ہی دادا کے ہو جاتے ہیں، یعنی دونوں کے اجداد ایک ہو جاتے ہیں۔ بندگی میاں سید نعمت اللہ علیہ الرحمہ دونوں کے دادا ہوتے ہیں۔ حضرت بندگی میاں شاہ خرمی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلے نسب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میاں سید خونمیر بن سید موسیٰ بن سید خونمیر بن سید جلال بن سید خون سعید بن سید عبداللہ بن سید عبد القادر عرف سید خادم بن سید عیسیٰ بن سید احمد بن سید حیدر بن سید امیر سید نجم الدین بن امیر سید نعمت اللہ بن امیر سید اسماعیل بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر الصادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام سیدنا حسین شہید کربلا بن امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بندگیاں حضرت شاہ خرمی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو جاتی ہے اور گھر میں جشن ہوتا ہے، بی بی بوا تاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش ہو جاتی ہے، ساری برادری خوش ہوتی ہے، اور بطور خاص پیدا ہونے والے بچے میں جو خصوصیات، جو خوبیاں، جو اوصاف تھی، وہ دیکھنے کے بعد سارے قبیلے والے چونکہ مالدار منصبدار ہونے کے ساتھ ساتھ اہل علم بھی تھے، اہل فضل بھی تھے، وہ سب جان گئے کہ یہ بچہ مستقبل میں واقعی اپنے وقت کا خطب بنے گا۔ جب بندگیاں شاہ خرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف صرف 4 برس کی تھی، اس وقت آپ کے والد بزرگوار حضرت سید موسیٰ علیہ الرحمہ کی شہادت ہو جاتی ہے، جو بادشاہ کی معاونت اور مدد کے ذمن میں ہوتی ہے۔ بچپن ہی سے بندگیاں شاہ خرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فہم و فراست بہت زیادہ ہوتی ہے، درجہ کمال پر ہوتی ہے۔ فہم اور فراست، لیاقت، یہ ایسی چیزیں ہیں، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کسبی اور ایک وہابی، یعنی ایک محنت سے حاصل کی جاتی ہے، اور ایک عطائی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ جو اولین مومنین ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ وہابی لیاقت اور فراست عطا فرماتے ہیں۔ تو بندگی میں شاہ خرمی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے وہابی یعنی عطائی فراست اور لیاقت عطا فرمائی تھی۔ جب آپ کی عمر صرف 6 یا 7 برس کی تھی، آپ کی لیاقت اور آپ کے ٹیلنٹ کا اندازہ لگائیے کہ جب
کے سامنے آپ کے قبیلے والے ذمہ دار صاحب آپ کے والد بزرگوار کی عمارت اور وزارت کے جاگیر کے کاغذات لا کر پیش کیے، نوکری کے لیے آپ کو آفر کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کسی کی نوکری چاکری نہیں کرے گا، بندہ اپنے صاحب یعنی اللہ رب العالمین کی نوکری چاکری کرے گا۔ تو بندگیاں شاہ امیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیاقت اور فراست کو دیکھ کر سارے قبیلے والے حیران پڑ گئے اور سب مسرت میں تھے کہ یہ بچہ آخری مستقبل میں اپنے وقت کا خود نکلے گا، جب آپ کی عمر شریف صرف 9 اور 10 برس کی ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ عمر کا تذکرہ میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ جو اولین مومنین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ خدا داد صلاحیت ان میں ودیت کر دیتا ہے، وہ خصوصیات جو محنت کے بعد طویل عمر میں ملتی ہے بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو 9 اور 10 برس کی عمر میں ہی بندگی شاہ امیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیدار خدا کی طلب اتنی بڑھ گئی تھی کہ جس کسی بزرگ کو دیکھتے، کوئی نورانی چہرے کو دیکھتے تو اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرتے اور کہتے کہ حضرت کیا آپ میری مشکل حل کر دو گے، کیا آپ میرا مسئلہ حل کر دو گے؟ تو لوگ وہ بزرگ حیران پریشان ہو جاتے کہ بھائی تمہارا ظرف بڑا دکھ رہا ہے، اور اس کے بعد کہتے کہ صاحبزادے یہ کام تو مہدی کا ہے اور علامات نشانیاں بتا رہی ہیں کہ مہدی کا ظہور القریب ہونے والا ہے، لہذا تم انتظار کرو۔ تو جب بندگی شاہ امیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 10 برس کی ہو گئی تو اس وقت آپ پر سے مادری سایہ کی ہو گیا، آپ کی والد محترمہ کی بھی رحلت ہو گئی، اور اس کم سنی میں آپ ماں اور باپ کے دونوں سایہ سے محروم ہو گئے، کڑی آزمائش سے دوچار ہو گئے۔ لیکن بندگیاں شاہ امیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جینے کا ڈھنگ اور سلیقہ ایسا تھا کہ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو طلب دیدار خدا میں مصروف رکھتے۔ جب آپ کی عمر جو بڑھتے جا رہی تھی اور آپ کی باطنی کیفیت یہ ہو گئی کہ آپ دنیا سے بیزار ہمیشہ اور ہر وقت اور ہر حال میں اللہ کے دیدار کی طلب رہتی، جو آپ کی عمر بڑھتے جا رہی تھی ویسے ویسے آپ کی طلب میں زیادتی ہوتے جا رہی تھی۔ چنانچہ جب آپ کی عمر 15 اور 16 برس کی ہوئی تو تمام قبیلے والوں نے مشورہ کیا آپس میں کہ ان کے اس کیفیت کے ازالے کے لیے ہم 2 حل رکھتے ہیں، ایک تو یہ کہ ان کی شادی کر دی جائے اور دوسری یہ کہ ان کو کسی پیر کامل کا مرید کرا دیا جائے تاکہ وہ اپنے طلب کو وہاں پر پیش کر کے اللہ تعالیٰ کے دیدار میں اپنے آپ کو مصروف رکھ سکے۔ چنانچہ جب یہ بات طے ہوتی ہے تو اس کے بعد خاندان کے قبیلے کے بڑے لوگ آپ کو سب سے پہلے مرید کرانے کے لیے اس وقت کے ایک مشہور ولی شاہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجتے ہیں، اور جب ملک بخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بندگی شاہ امیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جاتے ہیں تو حضرت شاہ مودود رحمۃ اللہ علیہ بندگی شاہ امیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی بہت تعریف کرتے ہیں، باپ دادا کی بہت تعریف کرتے ہیں، منصب جاگیر کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ قبیلے باڑیوال کا سلسلہ دوسرے پیر سے ملتا ہے، مبارز الملک جب مجھ سے جمعے میں ملیں گے تو میں ان سے پوچھ کر میاں سید خنیر کو اپنی مریدی میں لیتا ہوں۔ جب حضرت شاہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں تو بندگی میں شاہ امیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے نکل کر ملک بخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاتے ہیں تو رات کا وقت ہوتا ہے، اور بندگی میں شاہ امیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرید کرانے کے لیے جب لے جایا جاتا ہے تو بندگی کے ساتھ مریدی کے لیے پھول اور دیگر چیزیں، لباس، کچھ نقدی، مٹھائی وغیرہ دے کر بھیجا جاتا ہے، بہت سارے لوازمات کے ساتھ بھیجا جاتا
یہ بھی تو ہمارے صاحب کی مخلوق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اگر یہ ساری چیزیں انہیں ڈال دیتے تو بہتر تھا۔ جو شخص مبارز الملک سے پوچھ کر ہمیں مریدی میں لینے والا ہے تو کیا قیامت کے دن وہ پوچھ کر ہماری شفاعت کرے گا؟ اس کے بعد حضرت بندگیاں شاہ فرمیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر کے اوصاف خود بیان کرتے ہیں، کم سنی میں ایسی لیاقت اور فراست کی بات کرتے ہیں کہ لوگ دنگ اور حیران رہ جاتے ہیں۔ بندگیاں شاہ فرمیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیر ایسا ہونا کہ قیامت کے دن مرید کو فرشتے دوزخ کی طرف کھینچ کر لے جائے تو پیر اتنا با اختیار ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کمال سے اسے ایسا اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش عطا ہو کہ وہ پیر مرید کا ہاتھ پکڑ لے اور فرشتوں سے کہے کہ یہ میرا مرید ہے، تو فرشتے چھوڑ دے اور اسے جنت میں لے جائے۔ تو اس طرح بندگی میں شاہ فرمی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کے بعد کچھ عرصہ گزرتا ہے اور پھر بندگی میں شاہ فرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی خدا طلبی بڑھتی جاتی ہے تو دوسری ایک جگہ آپ کو مریدی کے لے جاتا ہے، مخدوم شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفے کے پاس لے جایا جاتا ہے، چونکہ بہت بڑے ولی اللہ یہ گزرے ہیں، ان کے خلیفے کے پاس جب لے جایا جاتا ہے تو خلیفے اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بجائے، بیعت لینے کے بجائے بندگی میں شاہ فرمی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیر یعنی شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بندگی میں شاہ فرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ بیعت ہو جائیے۔ تو بندگی میں شاہ فرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرید کو تو حاضر ہونا چاہیے، مرید پیر کو تو حاضر ہونا چاہیے اور مرید کے مشکل کا حل نکالنا چاہیے، اور جو خبر میں ہے وہ مرید کا حل نہیں نکال سکتے۔ اس طرح بندگی میں شاہ فرمی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتا دیے ہیں۔ تو اس واقعے سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری قوم میں ایک مخصوص چھوٹا سا طبقہ فرقے کی شکل اختیار کر لیا ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا اعلیٰ سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ نام بھی ڈھنگ سے نہیں لینا آتا، بندگیاں کہنا نہیں آتا، بندگیاں کہتے ہیں، اور وہ بدبخت بندگیاں شاہ فرمی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر جا کر بیعت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، مزار پر جا کر ترک دنیا کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جس کی مزار پر جا رہے ہیں اس کا عمل شریف کیا تھا، اس کا اسوہ حسنہ کیا تھا، دنیا کے سامنے بتا دیے۔ بندگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیر کو تو حاضر ہونا چاہیے، اور خود بندگی کی مزار اقدس پر جا کر اگر اعلیٰ ہونے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں تو ان سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ان ساری سیرت پاک میں ہمارے لیے ہر مسئلے میں درس ہے، سبق ہے کہ ہمیں کون سا عمل اختیار کرنا ہے۔ تو وہ چھوٹا سا طبقہ ایک فرقے کی شکل اختیار کر لیا ہے اور اپنی بدبختی کی راہ پر ہے، گمراہی کی راہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بندگیاں شاہ فرمی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے اس گمراہ طبقے کو نیک ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اچھی سوچ کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو کافر قرار دینے سے پہلے اپنی گمراہی پر نظر ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الغرض بندگی میں شاہ فرمی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلب بڑھتی جاتی ہے اور بندگی میں شاہ فرمی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے ایک تیسری جگہ لے جایا جاتا ہے شیخ ماہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ الاسلام بھی کہا جاتا ہے، اور وہ اس وقت کے بہت بڑے ولی اللہ شمار کیے جاتے تھے اور جاگیردار، منصبدار، بادشاہ وغیرہ سب ان کے مریدوں میں شامل تھے۔ جو جب بندگی میں شاہ فرمی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شیخ ماہ یعنی شیخ الاسلام کے پاس بیعت کے لیے لے جا گیا تو وہ بھی بندگی میں شاہ فرمی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی تعریف کے خلاتے ملا دیے اور ان کے باپ دادا کی تعریف کے قصیدے پڑھ دیے، اور اس کے بعد کہا کہ سلطان محمود میرا متخذ ہے،
شیخ ماہ سے معذرت خواہی کی اور اس کے بعد تیز قدم آتے تھے بندگینہ شاہ فرمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ادباً عرض کی کہ میاں سید فرمید شیخ ماہ نے ایسی کون سی بات کہہ دی جو آپ پر ناگوار گزری؟ تو بندگینہ شاہ فرمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے کہ دیکھو ملی بہن، ہمارا مقصود حیات، ہمارے جینے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانا ہے۔ پہلی ہی ملاقات میں شیخ ماہ نے ہمارے سامنے دنیا کی بدترین صورت کو خوبصورتی کے چار چاند لگا کر پیش کر دیا ہے۔ جو شخص ہمارے سامنے دنیا کو اس طرح سے پیش کیا ہے وہ ہمارے لیے خدا کو کیا بتائے گا، خدا کا دیدار کیسے کرے گا؟ لہذا ایسے نامرد سے میں کبھی بھی بیعت نہیں ہوں گا، جو جیسا اس کا خدا ویسا، تو میں اللہ کی ذات کو دیکھنے کا طالب ہوں۔ تو اس طرح بندگینہ شاہ فرمید صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر کامل کی تلاش میں ہے، اور ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیر کامل کے ظہور فرما چکے۔ ادھر مہدی موعود الحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ظہور ہو گیا۔ مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ کے حکم سے 40 سال کی عمر میں ہجرت فرمائی۔ اللہ کے حکم سے شہر جیون پور سے نکلتے ہوئے مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم دانا پور، کانپی، چندیری، مانڈو ہوتے ہوئے چاپانیہ گئے، جس وقت بندگینہ شاہ فرمید صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیرا پٹن میں تھے، اور بندگینہ شاہ فرمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف صرف 5 برس کی تھی۔ اس طرح امامنا مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم دعوت بصیرت دیتے ہوئے ہجرت کرتے کرتے برہانپور، دولت آباد، احمد نگر، بیدر، گلبرگہ، بیجاپور، چیتاپور، دھبور بندرگاہ سے ہوتے ہوئے حج بیت اللہ کے لیے 360 اصحاب کرام کے ساتھ جدہ، اور وہاں سے مکہ المکرمہ پہنچے۔ مکہ المکرمہ میں آپ نے سن 900 ہجری میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی، اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلا دعوے مہدیت فرمایا، اور اس کے بعد وہاں سے مہدی علیہ السلام واپسی فرمائی۔ بندرگاہ دیوبند امامنا مہدی علیہ السلام آئے، وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے احمد آباد میں تشریف لائے۔ احمد آباد میں امامنا مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم 18 مہینے قیام فرمایا، اور تعلیم کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود مرشد کو رواں دوار کر دیے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ پیاسے کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ قادر و قدیر، کنویں کو بھجا رہے ہیں، سمندر کو بھجا رہے ہیں۔ تو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم احمد آباد سے ہجرت فرماتے ہوئے 16 سانتیج میں گئے، اور 16 سانتیج سے مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم پیرا پٹن کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں، جس کا فاصلہ 180 میل کا ہے۔ اس وقت امامنا مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم پیرا پٹن کے قریب جاتے ہیں، دور سے آبادی نظر آتی ہے، تو امامنا مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم سوال کرتے ہیں کہ یہ کون سا شہر ہے؟ تو اصحاب عرض کرتے ہیں کہ میران جی یہ پیرا پٹن ہے۔ تو مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو مومنوں کا معدن ہے، یعنی خزانہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ادھر سے ایمان کی بو آ رہی ہے، عشق جیون پور سے اٹھا، گجرات میں اس کو چھیڑ دیا۔ اس کے بعد امامنا مہدی علیہ السلام پیرا پٹن کے تعلق سے بے شمار بشارتیں دیتے ہیں، اور اس کے بعد امامنا مہدی علیہ السلام خان سرور کے حوض کے کنارے قیام فرماتے ہیں۔ دوران قیام بہت زیادہ شہرت ہوتی ہے، امراء فضلاء، جاگیردار، منصبدار، امیر، غریب سب آتے ہیں، اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت مقدس میں آتے ہیں، بیان قرآن سنتے ہیں، اور اس کے بعد تصدیق کرتے ہیں۔ تو جب ملک بخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہستی آئی ہے، تو ملک بخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر امامنا مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت اقدس میں جاتے ہیں۔ امامنا مہدی علیہ السلام حسب معمول بیان قرآن فرماتے ہیں، اور اس کے بعد امامنا مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ملک بخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کی عرفیت ملک برخوردار تھی، اور
بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ملک برخوردار آپ قریب آؤ، تو آپ قریب آتے ہیں. تو اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ملک برخوردار اور قریب آؤ، اس کے بعد آپ اور قریب آتے ہیں. بیان قرآن ہوتا ہے. اس کے بعد حضرت ملک بخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تصدیق کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے سامنے بندگی میں شاہ خلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام یہ بغیر عرض کرتے ہیں کہ میران جی ایک ذات ایسی ہے جو پیر کامل کی تلاش میں تڑپ میں اپنی زندگی گزار رہی ہے. اللہ کے ذات کی تعلیم ہے، اس کا پیمانہ بہت بڑا ہے اور وہ ذات پیر کامل کے انتظار میں ہے. تو امام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ملک برخوردار اللہ تعالیٰ نے میاں سید خلمیر کے لیے بندے کو یہاں پر بھیجا ہے. تو ملک بخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو جاتے ہیں کہ میاں سید خلمیر کا جب لفظ نام امام مہدی علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنتے ہیں تو گویا یہ خلیفۃ اللہ کی حقانیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفے کے نام سے بھی انہیں باخبر کر دیا اور بتا دیا کہ ایک سچا طالب ہے جو ہماری ذات کو چاہتا ہے. تو اس کے بعد امام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تصدیق کے بعد ملک بخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے جاتے ہیں اور اپنے گھر کے قریب ہی بندگی میں شاہ خلوی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت شاہ خلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہیں کہ لو بھائی تمہیں جس پیر کامل کی تلاش تھی اللہ تعالیٰ نے ویسے پیر کامل کو تمہارے پاس بھیجا ہے، لہذا اٹھو اس پیر کامل کی خدمت اقدس میں چلتے ہیں. تو حضرت بندگی میں شاہ خلوی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری تیزی کے ساتھ تیار ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں اور اس کے بعد امام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت اقدس میں جاتے ہیں. امام مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے حجرے میں ہوتے ہیں اور جب حجرے میں ہوتے ہیں تو امام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ پیر کامل کی تلاش میں وہ طالب صادق آ گیا ہے. تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم باہر آتے ہیں اور آنے کے بعد امام مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت شاہ خلوی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہیں کہ آؤ اے سید خلمیر، ہم تم ایک جدی حسینی ہے، آؤ. تو حضرت بندگی میں شاہ خلوی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی کی ملاقات جب ہوتی ہے تو پیر کامل مل جانے پر جوہر سے جوہر مل جاتا ہے. پیر کامل کو پانے ہونے کی وجہ سے آپ جذبہ حق میں مستغرق ہو جاتے ہیں. اس کے بعد امام مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ایسے ہی سنیے. تو سب دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نام میاں خلمیر ہے. تو امام مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اچھا جی اور میاں سید خلمیر یہ صدیق ہے. تو اس وقت سے حضرت بندگی میں شاہ خلوی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق ولایت پڑا ہے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب ملاقات ہوتی ہے تو بندگی میں شاہ خلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف صرف 18 برس کی ہوتی ہے اور حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر شریف 57 برس کی. بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 برس اور امام مہدی علیہ السلام 57 برس کے. تو مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ملاقات کے بعد آپ جذبہ حق میں مستغرق ہو جاتے ہیں. اللہ کا دیدار مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلے سے ہو جاتا ہے. چنانچہ مہدی علیہ السلام اس موقع پر بے شمار بشارتیں دیتے ہیں جن میں سے صرف میں 2-1 پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. امام مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میاں سید خلمیر چراغ، تیل، بتی سب کچھ لے کر آئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے از خود سلگ جانے کی بھی انہیں طاقت تھی، لیکن ولایت محمدیہ کے مشکات سے انہیں سلگنا تھا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مہدی کے مشکات ولایت سے ان کے چراغ کو روشن کر دیا ہے. تو اس طرح امام مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ملاقات کے بعد آپ جذبہ حق میں مستغرق ہو جاتے ہیں. اس کے بعد نماز عصر کا وقت آتا ہے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت بندگی میں شاہ خلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھاتے ہیں اور نماز کے لیے آتے ہیں اور وہی جذبہ حق میں حضرت بندگی میں شاہ خلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علیہ السلام کی اختتام نماز عصر پڑھتے
ہم نے تمہارے جسم سے بشری کثافتوں کو اور غلاظتوں کو دور کر دیا ہے، تجھ پر یہ ہمارا احسان ہے، اس احسان کے شکریہ میں ہماری بارگاہ میں تو کیا لایا ہے؟ تو بندگی میں شاہ فرمید صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت صرف عمر شریف 18 برس، نہ شادی ہوئی تھی. آپ بہت ہی انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ الہ العالمین، بندے کے پاس نہ زن ہے نہ فرزند ہے، اولاد نہیں، کچھ نہیں، بندے کے بدن پر ایک سر ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ اے سید سنمیر، یہ جان رکھو کہ جو کوئی ہماری ذات کا طلبگار ہوتا ہے اسے اپنے سر سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. تو بندگی میں شاہ سنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش اور بلبلہ پڑ جاتا ہے. آپ بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں کہ الہ العالمین، صرف یہ ایک سر کیا، اگر بندے کو 100 سر کی ہوتی تو تیری بارگاہ میں نچھاور کر دیتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس 100 سر کی تمنا کو قبول کر لیتے ہیں. بندگی میں شاہ فرمید صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر سر کے نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء ادا فرماتے ہیں. اور جب نماز عشاء ادا ہو جاتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ اے سید تنویر، یہ سر ہماری طرف سے تمہارے بدن پر، تمہارے تن پر ہماری امانت ہے، ہم جب چاہے بلا چو چرا اسے ہمیں لوٹا دینا. بندگی میں شاہ فرمید صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز تیرا حکم جب ہوگا یہ بندہ اپنا سر تیری بارگاہ میں پیش کر دے گا. تو بندگی میں شاہ فرمید صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر، مغرب اور عشاء جس وقت بغیر سر کے ادا کی ہے، اب سیرت پاک کے آخری حصے میں آپ سنیں گے کہ آپ بغیر تن کے نماز عصر، مغرب اور عشاء ادا کیے ہیں. اس طرح کمال بندگی کو بندگی میں نہ ادا کر کے بتا دیا کہ سر بھی عبادت سے محروم نہیں رہا، بدن بھی عبادت سے محروم نہیں رہا. جہاں سر بھی جھکا وہاں پر بدن بھی نچھاور ہوا. تو بندگی میں شاہ تنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بغیر سر کے 3 نمازیں پڑھی تھی تو سر کے خدمت میں سجدہ تھا باقی. تو شہادت کے بعد وہی سر نے نماز عصر، مغرب اور عشاء ادا کر کے بتا دیا کہ سر بھی اللہ کی بندگی کا حق ادا کر دیا ہے. تو حضرت توفیق اس وقت کہتے ہیں کہ بندگی میں کا اس وقت حال کیا ہوگا جب بندگی میں شاہ فرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے سر کو لے لیا گیا اور آپ بغیر سر کے نماز ادا کر رہے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز ہو رہا ہے، دیدار ہو رہا ہے، پیدر پہ دیدار ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہو رہا ہے، بندگی میاں کی طرف سے جواب ہو رہا ہے. اس نے کہا، اللہ رب العالمین نے، اس نے کہا کیا سر میں ہے؟ میں نے کہا سودا تیرا. اس نے کہا کیا سر میں ہے؟ میں نے کہا سودا تیرا. اس نے کہا کیا دل میں ہے؟ میں نے کہا الفت تیری. تو بندگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ محبت، وہ الفت کے ساتھ عبادت کر رہے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت کے طور پر وہ سر رکھ دیا گیا. اور یہ واقعہ ہے سن 904 ہجری کا. اس کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وصال مبارک سن 910 ہجری میں ہوتا ہے. اس وقت تک بندگی میں شاہ فرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامنا مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے صرف مختصر وقت کے لیے، وہ بھی امامنا مہدی علیہ السلام کے حکم پر فرا مبارک سے تھوڑے عرصے کے لیے دور ہوئے ہیں. اس کے بعد ہمیشہ صحبت میں رہے. مہدی علیہ السلام پیران پٹن سے ہجرت کرتے ہوئے بڑلی میں گئے اور جب بڑلی کی طرف ہجرت کی تو بندگی میں شاہ فرمید صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذب حق کی وجہ سے امامنا مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ نہیں جا سکے. لیکن جب بڑلی میں مہدی علیہ السلام کا خیال رہا اور مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تاکیداً اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے سید محمد اب تم دعوے موقدہ کرو، اگر دعوے موقدہ نہیں کرو گے تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ایسی ہوئی کہ بندگی میں شاہ فرمید صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی کے ساتھ پیران پٹن سے اچانک بنڈی میں آ جاتے ہیں. اور اس وقت جس وقت مہدی علیہ السلام و تسلیم دعویٰ فرمانے والے ہیں، اس
مہدی کے قیام کے دوران بہت سارے لوگ آتے گئے، تصدیق کرتے گئے، اس کے بعد اللہ کے حکم سے آگے کی طرف رواں دبا ہوئے اور ناگور میں مہدی علیہ السلام پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پر مہدی علیہ السلام و تسلیم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 کا بیان فرمایا، جس کی میں نے خطاب سے پہلے خطاب کے آغاز پر تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے کہ فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم وأوذوا في سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم إلی آخرہ۔ امامنا مہدی علیہ السلام و تسلیم ارشاد فرمائے کہ فالذین هاجروا یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، فالذین هاجروا شد یہ ہو گیا، وأخرجوا من دیارهم شد اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ظلم اور زیادتی کے ذریعے وہ بھی ہو گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي اور میرے راستے میں ستائے گئے، ظلم کیے گئے، شد وہ بھی ہو گیا، وَخَاتَلُوا وَخُتِلُوا مَعَ مَا شَاءَ اللَّهُ خَالَ شد اور قتل کرنا اور قتل کیے جانا یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہونا یہ باقی ہے، اللہ جب چاہے پورا ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام و تسلیم ارشاد فرمائے کہ یہ چاروں صفات اللہ تعالیٰ اس صفات کا حامل بنایا ہے، اور چوتھی صفت کیونکہ خاتم نبی اور خاتم ولی پر کوئی ہتھیار کارگرد نہیں ہوگا، پانی ڈبو نہیں سکے گا، تلوار کاٹ نہیں سکے گی، آگ جلا نہیں سکے گی، اگرچہ یہ ساری چیزیں تخلیقی اعتبار سے اپنی صفت پر معمول ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ خاتم نبی اور خاتم ولی پر حاضر نہیں آ سکیں گے۔ امامنا مہدی علیہ السلام چوتھی صفت خاتلوا وقتلوا اللہ کی راہ میں لڑنا اور اللہ کی راہ میں شہید ہونا، اس صفت کے حامل کا اظہار نہیں فرمایا کہ کون اس صفت کا حامل ہوگا۔ اس کے بعد امامنا مہدی علیہ السلام ناگور سے جیسلمیر، نصرپور، ٹھٹا، کاہا ہوتے ہوئے خندار کے راستے افغانستان گئے اور وہاں سے فرا مبارک میں امام مہدی علیہ السلام و تسلیم کی آمد ہوئی، دعوت مہدیت کا زبردست شہرہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت علماء میں یہ بات بھی چھڑی کہ ایک خاتم ولی پر آگ کارگرد نہیں ہوتی، تلوار کاٹ نہیں سکتی، پانی ڈبو نہیں سکتا۔ تو چونکہ اس سے پہلے بھی باطل مدعیان مہدی آئے تھے، تو یہ تینوں صفتیں اپنے تینوں باتیں تینوں چیزیں اپنی صفت پر معمول ہیں، لیکن خاتم نبی اور خاتم ولی پر خاطر نہیں آئے گی۔ تو یہ بات شہرت ہوئی، اور اس وقت حاکم میر ذوالنون جو فرا کے حاکم تھے انہیں بھی یہ بات معلوم ہوئی، چونکہ وہ بھی صاحب علم تھے، منصبدار تھے اور حکومت بادشاہ کے متمد خاص تھے، انہیں جب معلوم ہوا تو چونکہ وہ پہلے سے 2-3 باطل مہدیوں کو قتل کر دیے تھے، حضرت سید محمد جونپوری ابن سید عبداللہ کی مہدیت کا جب چرچا سنا، شہرت سنی، دعوت اور تبلیغ کو، بیان قرآن کو سنا، تو وہ بھی مہدی علیہ السلام کی حقانیت کو جاننے کے لیے مہدی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آئے، لیکن آنے کا ان کا ڈھنگ بڑا عجیب تھا، خوف اور دبدبے والا تھا، باہر دبابے یوں سمجھ لیجئے کہ راکٹس وغیرہ لگا دیے، ہتھیار لگا دیے، اور جب دائرے میں آئے تو پورے روب اور دبدبے کے ساتھ آئے، فوج کو لے کر آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حبشی غلام فوجی کو اس بات پر مقرر کر دیا تھا کہ میں جو ہی اشارہ کروں تم اپنی تلوار سے اس مدعے مہدی کا کام تمام کر دو، اگر یہ حق پر ہیں تو تلوار کارکرد نہیں ہوگی، اگر یہ حق پر نہیں ہیں تو جس طرح پچھلے باطل مہدی ہلاک ہوئے ویسے یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ تو میر ذوالنون اس حبشی غلام کو اپنے قریب رکھتے ہیں، اس کے بعد امامنا مہدی علیہ السلام و تسلیم کو اطلاع ہوتی ہے تو آپ بیان قرآن فرماتے ہیں، حسب معمول بیان قرآن ہوتا ہے، اور بیان قرآن کی وجہ سے ہی میر ذوالنون کے قلب پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، روب دبدبا طاری ہو جاتا ہے، لیکن وہ جاننا چاہتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت تھی کہ بھرے مجمع میں ایک امیر کبیر اور منصبدار اور جاگیردار کے ذریعے یہ بات ثابت ہو کہ یہ آنے والا مدعے مہدیت حق ہے، یہ دعویٰ کرنے والا سچا اور پکا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا
تفتیش کرے کہ یہ ہستی کیا واقعی مہدی ہے یا نہیں. تو چنانچہ بیان قرآن ہوتا ہے. اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میر ظلم تم ہمارے قریب آؤ. تو اور لفظ میں آ جاتے ہیں, قریب ہوتے ہیں. اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ میر ظلم تم ابھی قریب آؤ اور قریب آؤ. تو اور کب کپاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمت کرتے ہیں, جرأت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اور اس کے بعد اپنے حبشی غلام کو جو اشارہ کرتے ہیں تو وہ حبشی غلام ہوتا ہے, پوری تیزی کے ساتھ تلوار کو لہرا کر امام مہدی علیہ السلام کو تسلیم پر وار کرنے کی کوشش اور جرأت کرتا ہے. تو وہ ہاتھ اس کا ہوا میں لہراتا رہ جاتا ہے, وہیں پر شل ہو جاتا ہے. تو وہ حبشی غلام ایک نہیں, دو نہیں, 3 مرتبہ کوشش کرتا ہے. اس کے بعد میر ظلم کی جسارت کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد بہرحال حق ثابت ہو جاتا ہے. تو سبھی کے سبھی تلوار پھینک دیتے ہیں, سروں کو امام مہدی علیہ السلام کے قدموں پر رکھ دیتے ہیں, تصدیق سے مشرف ہو جاتے ہیں. الغرض جب میر ظلم اور فوج کے بہت سارے لوگ تصدیق کر لیتے ہیں تو آپ کی دعوت کا بہت زیادہ شہرہ ہو جاتا ہے. اس وقت امام مہدی علیہ السلام کو تسلیم فرا مبارک میں بہت سارے لوگ مختلف ممالک سے, مختلف ریاستوں سے آتے ہیں اور امام مہدی علیہ السلام کو تسلیم کی تصدیق کرتے ہیں. الغرض امام مہدی علیہ السلام کو تسلیم کے قیام فرا مبارک کے دوران بندگی میاں شاہ فرمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مہدی علیہ السلام پورے 6 مہینے تک خاص ولایت مقید محمدیہ کی تعلیم دیتے ہیں. سیدین میں سے ایک کو دن میں اور ایک کو رات میں امام مہدی علیہ السلام خصوصی تعلیم دیتے ہیں. اور روایتوں میں آیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اپنے صدیق کے حجرے میں, یعنی در شاہ فرمیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں 180 مرتبہ سے زیادہ ختم رنجا فرما کر حضرت بندگی میاں شاہ فرمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم خاص سے سرفراز فرمائے اور بے شمار بشارتیں عطا فرمائے. اس کے بعد ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ناگور میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 کا جو بیان فرمایا تھا اور اس میں جو 34 صفت کے بدل کا جو اظہار نہیں فرمایا تھا کہ کس ذات سے یہ 34 صفت رونما ہوگی, تو امام مہدی علیہ السلام کو تسلیم فرا مبارک کے قیام کے دوران اس ذات کا تعین فرما دیتے ہیں اور بندگی میاں شاہ فرمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ تمہاری ذات سے اللہ تعالیٰ یہ کام لینے والا ہے. میاں سید فرمیر بندے کی یہ 4تھی صفت تمہاری ذات سے پوری ہوگی, اور جان رکھو میاں سید فرمیر سر جدا ہوگا, تن جدا ہوگا, پوست جدا ہوگا. جو کچھ میں نے کہا ہے یہ اللہ کے فرمان سے اور حکم سے کہا ہے, اور اگر ایسا نہ ہو تو سمجھنا کہ بندہ مہدی موعود نہیں تھا اور جو کچھ کہا وہ اپنے نفس سے کہا. اب اصل بات امام مہدی علیہ السلام کو تسلیم فرا مبارک میں ذات کے تعین کے اظہار کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ بدل ذات قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کی مہدیت کی حجت کی دلیل یہ ہے کہ اس 34 صفت کی تکمیل ہونی ہے, لیکن خاتم نبی اور خاتم ولی پر تلوار کارکرد نہیں ہوتی, آگ جلا نہیں سکتی, پانی ڈبو نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ذات کا میری ذات کا بدل قرار دیا ہے. اس طرح اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام حضرت بندگی میاں شاہ فرمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جاتے ہیں اور کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ میاں سید فرمیر ذرا توقف کرو, بندے کی یہ صفت تمہاری ذات سے پوری ہونے والی ہے, تم ولایت مصطفیٰ کے بار کے حامل ہو. میاں سید فرمیر خوشی مناؤ کہ اس بار کی آرزو, اس بار کو اٹھانے کی تمنا نے انبیاء کی ہے, اولیاء نے کی ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مشیت اور حکمت سے تم کو یہ دولت عطا کی ہے. تو بندگی میاں شاہ فرمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ میاں جی
کے حساب سے میں وہ ساری تفصیلات کو محدود کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ اگر تفصیل کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں تو جد مکرم حضرت پیر مرشد مولانا میاں سید اسماعیل اور موسیٰ میاں صاحب دوم نفر اللہ مرتبہ کی تصنیف سیرت صدیق ولایت کا تفصیلی مطالعہ کر لیجئے. اس میں آپ کو بندگی میاں شاہ فرمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کا ہر گوشہ اور ہر پہلو مل جائے گا. اور وہ کتاب ایسی ہے کہ اگر عشق کے ساتھ ایک مہدوی پڑھتا ہے تو یقیناً اس کے ایمان کو وہ بڑھاوا دینے والی ہوتی ہے. الغرض امامنا مہدی علیہ السلام و تسلیم بندگی میں شاہ فرمیر صدیق ولایت رضی